بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ نامحرم کو دعا میں مانگنا کیسا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کنفرم کر لیں، ایک چیز ہوتی ہے نامحرم کے لیے دعا کرنا اور دوسرا ہوتا ہے نامحرم کو دعا میں مانگنا۔ پہلی جو چیز ہے نامحرم کے لیے دعا کرنا، یہ تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے، وہ تو اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرما رکھا ہے کہ جمیع مومنین جمیع مومنات کے لیے دعائیں کی جائیں، جو کہ ہم روزمرہ 5 وقتہ نمازوں میں بھی یہی دہراتے ہیں، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، یعنی جمیع مومنین مرد ہوں عورت ہوں محرم ہو نہ محرم ہو سبھی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ تو سب کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں، کسی خاص کے لیے بھی دعا کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ فلاں کی مشکل ختم فرما دے، فلاں کے لیے آسانیاں والی راہ ہموار فرما دے، فلاں کے امتحان میں کامیابی فرما دے، تو اس میں کوئی اشکال نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ رہی بات نامحرم کو دعاؤں میں مانگنا، جسے ہم کہتے ہیں حصول حاصل کرنا، اس حوالے سے تو سب سے پہلے تو بخاری شریف کی کتاب الطلاق باب نمبر 16 اور حدیث نمبر 5283 نمبر حدیث پاک، جس میں سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا واقعہ مذکور ہے، اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی تھی، لونڈی غلام، اور سیدہ عائشہ نے انہیں آزاد کر دیا۔ اور شریعت میں ہماری یہ ہے کہ اگر باندی لونڈی غلام کو آزاد کر دیا جائے اور اگر اس کا پہلے سے آقاؤں نے مالکوں نے نکاح بھی کر رکھا ہو، تو اس لونڈی کو یا غلام کو مکمل اختیار ہوتا ہے کہ وہ سابقہ شوہر کے ساتھ رہنا چاہے، اپنے سابق شوہر کے ساتھ یا اپنی سابقہ زوجہ کے ساتھ رہنا چاہے یا اس سے علیحدگی اختیار کر لے، تو مکمل اختیار حاصل ہوتا ہے۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ باندی تھی، انہیں جب آزادی ملی اور انہیں اختیار ملا تو ان کے شوہر کا نام تھا مغیث، تو انہوں نے بہت زیادہ ان سے فورس کیا اور انہیں سمجھایا کہ یہ ہمارا گھر ہے، لیکن اس کے باوجود سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے علیحدگی ہی منتخب کی، چناؤ کیا۔ اور حدیث پاک میں یہ لفظ مذکور ہیں کہ سیدنا عباس نے بھی دیکھا کہ مغیث مدینہ کی گلیوں میں آنسو بہاتے تھے حضرت بریرہ کے لیے، حالانکہ وہ ان کی اب بیوی نہیں رہی تھی، نامحرم تھی، لیکن اس کے باوجود چونکہ دل میں محبت تھی آنسو بہاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ آپ بریرہ سے میری درخواست کیجئے، سفارش کیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ بریرہ کے ہاں فرمایا کہ کیا تو واپس جانا چاہتی ہے، یعنی مغیث کی وہ جو بے بسی تھی اسے ظاہر کیا، لیکن عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دے رہے ہیں تو یہ سارا آنکھوں پر، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا یہ حکم نہیں ہے بلکہ یہ سفارش کی جا رہی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ اب مجھے اس میں کوئی خواہش نہیں رہی۔ تو اس کا مطلب اس حدیث پاک سے ہمیں یہ ثابت ہوا، یہ ملا کہ نامحرم کے لیے دل میں تڑپ پیدا ہو جائے، محبت ہو جائے، تو اس کی سفارش بھی کی جا سکتی ہے، دعاؤں میں بھی مانگا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ ان کے گھر جا کے بھی ان کے لیے سامنے مانگ کی جا سکتی ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک ایڈوائز کیا ہے؟ نصیحت کے طور پہ کچھ کلمات کہ جب اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو چاہیے یہ کہ اللہ کی طرف سب معاملے سپرد کر دیے جائیں، اپنی نمازوں کے اوقات اتنا بندہ اس بات میں مگن نہ ہو جائے یا بندی کہ اس ریلیشن میں یا اتنا سینسٹیو نہ ہو جائے کہ اس کے دیگر معاملات اس میں فرق آئے، ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے۔ اور آخر میں اس کے حل کے لیے ایک اور ایڈوائز، وہ یوں کہ اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں نیک تمنا رکھتا ہے، آرزو رکھتا ہے، خواہش رکھتا ہے، نیک خواہش یعنی اسے اپنے عقد میں نکاح میں لینا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے تو 2 نفل استخارہ ادا کرے، اور استخارے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں، جو کہ استخارہ کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، جسے ہم ڈسکرپشن میں پوری دعا ڈال دیں گے، وہاں سے آپ جا کے پڑھ لیجئے گا، دعا استخارہ کیجئے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیجئے، اے اللہ اگر فلاں بندہ یا فلاں بندی میرے حق میں بہتر ہے، میرے دین میرے دنیا کے معاملے میں، تو اسے میرے قریب کر دے، اور اگر وہ میرے لیے شر ہے، میرے لیے درست نہیں ہے، تو اے اللہ مجھے اس سے دل میرا پھیر دے۔ اور یہ نوافل اور دعا مانگنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لے اور اتنی دیر تک مصلی پہ بیٹھا رہے جب تک اللہ کی طرف سے، اس کے رب کی طرف سے اسے دل پر میسج ریسیو نہیں ہو جاتا۔ اور وہ میسج کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے یہ میسج ہوگا، اے میرے بندے پریشان نہ ہو، میں جو ہوں تیرے ساتھ، میں جانتا ہوں، میرے علم میں ہے کہ جو تیرے لیے بہتر ہے، اور میرے علم میں ہے جو تیرے لیے شر ہے،
اور میں اپنے بندوں کے ساتھ کبھی برائی نہیں کرتا، شر نہیں کرتا، ہمیشہ بھلائی کرتا ہوں۔ اس طرح کرنے کے بعد اپنی نمازوں کے اوقات میں جب نماز فرض ادا کر لے تو ان نماز فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ ایک دعا مانگا کرے۔ وہ کون سی دعا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اس دعا کی برکت سے اس بندے کی اگر نیک حصول اور نیک تمنا آرزو ہے، اللہ رب العزت کی قدرت سے اس کا یہ نیک تمنا آرزو پوری ہوگی انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں دین متین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔